السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ ہم سورتیں پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، ان پر توجہ کریں گے اور ان کے مشکل الفاظ اور ان کے ترجمے کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب ہم یہ سورتیں اپنی نمازوں میں پڑھیں تو ہمیں ان کے بارے میں ساری معلومات ہوں، ان کا ترجمہ ہمیں آتا ہو اور پھر پڑھنے میں ہمیں مزہ آئے اور خشوع و خضوع پیدا ہو۔ تو سورۃ الفیل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ان آخری 10 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، صورت نمبر 105 ہے۔ تو سب سے پہلے یہ صورت جس اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس واقعے کو ہم تفصیلاً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، جو امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن قبل پیش آیا۔ اب عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ بچوں کی جو پیدائش ہے اسے وہ تاریخ کے ساتھ یاد نہیں رکھا کرتے تھے، اور تاریخ یاد رکھنے کا ان کے ہاں رواج تھا ہی نہیں اصل میں۔ وہ تمام اہم واقعات کو، یعنی وہ سالوں کو جو یاد رکھتے تھے، وہ اس طرح یاد رکھتے تھے کہ ان سالوں میں کیا کیا اہم واقعات پیش آئے۔ تو جس سال ہاتھی والا یہ واقعہ پیش آیا تو اسے عرب تاریخ میں عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھی عربوں نے اسی طرح ان کے خاندان والوں نے یاد رکھا کہ وہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال پیدا ہوئے تھے، جس سال ہاتھیوں نے حملہ کیا تھا۔ اس کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہم اس تاریخ کو جاننے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم شروع کریں 525 عیسوی سے۔ 525 عیسوی میں ملک یمن پر ایک یہودی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا، جس کا نام تھا ذو نواس۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے مشرک لکھا ہے کہ وہ ایک مشرک بادشاہ تھا، یہودی تو تھا مگر مشرک تھا۔ اب یہ جو یہودی بادشاہ تھا، یہ اس وقت کے عیسائیوں سے بہت نفرت کیا کرتا تھا۔ عیسائی جو اس وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ظاہر ہے وہی لوگ مسلمان ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہیں وہ آخری نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو ان کے جو پیروکار تھے وہی اس وقت مسلمان تھے۔ تو یہ یہودی بادشاہ ان سے بڑی نفرت کرتا تھا۔ تو کسی وجہ سے اس نے یمن کے شہر نجران میں ایک طویل خندق کھدوائی اور اسے آگ سے بھر کر تمام وہ نصرانیوں کو، جن کی تعداد اس وقت تقریباً 20,000 کے قریب تھی، انہیں اس خندق میں ڈال کر زندہ جلا کر شہید کر دیا۔ تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کی عیسائی سلطنت نے قسطنطنیہ کی رومی حکومت سے مدد مانگی۔ رومی حکومت نے انہیں بحری بیڑا فراہم کیا جس کے ذریعے وہ یمن تک پہنچ سکتے، اور ملک حبشہ سے تقریباً 70,000 کی فوج وہ یمن کے ساحل پر اتری اور وہاں قابض ہو گئی۔ اب جو رومی سلطنت تھی ان کا کیا فائدہ تھا اس حملے میں؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو علاقہ تھا پورا مشرقی افریقہ سے ہندوستان اور انڈونیشیا اور مشرق کے ان تمام دور دراز کے علاقوں میں یہاں پر عرب تاجروں کا ڈنکا بجتا تھا، وہ ادھر کی تجارت پر قابض تھے۔ تو رومیوں کا ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کو اس تجارت سے بے دخل کر اور اس سارے علاقے پر اپنا غلبہ اور اپنا تسلط قائم کیا جائے، اور پھر اس تجارت پر قابض ہو جائے تاکہ ان کی معیشت اس سے مضبوط ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے عیسائی سلطنت کی مدد کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یمن پر جو حملہ کیا تھا اس میں 2 کمانڈر تھے، 2 کمانڈروں نے حملہ کیا تھا، ان کی زیر قیادت یہ حملہ کیا گیا تھا۔ ایک کا نام ابرہہ ہے جس سے سب واقف ہیں، اور دوسرے کا نام آریات تھا۔ لیکن قبضہ کرنے کے بعد، فتح حاصل کرنے کے بعد
ظاہر اقتدار کی کوشش میں تھے دونوں، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی حصول اقتدار کے لیے. تو اس لڑائی میں آریات شکست کھا گیا اور ابرہہ جیت گیا اور وہ وہاں کا خود مختار بادشاہ بن گیا. مگر اس نے شاہ حبشہ کی جو بالادستی تھی اسے اس نے تسلیم کیا اور خود کو وہ مفوض الملک لکھتا تھا، یعنی نائب بادشاہ لکھتا تھا. اب ابرہہ نے جب حکومت سنبھالی یمن میں تو اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ، شہر مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہے، اس سے لوگوں کی بہت زیادہ محبت اور عقیدت ہے. لوگ بہت زیادہ وہاں جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عربوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، جس میں تجارتی فوائد بھی ہیں اور مزید فوائد، یعنی اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بے شمار تجارتی فوائد حاصل ہوتے تھے. اس کا ذکر ہم انشاءاللہ جب سورۃ القریش پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم کریں گے. تو اس نے سوچا ابرہہ نے کہ کس طرح سے لوگوں کی جو توجہ ہے وہ خانہ کعبہ سے ہٹائی جائے اور اپنے شہر کی طرف، اپنے ملک کی طرف کس طرح سے ان کی توجہ مرکوز کی جائے اور اپنے شہر کی عزت و تکریم کو کیسے بڑھایا جائے. تو اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک کلیسا تعمیر کروایا، بہت بڑا اور سونے اور چاندی سے مزین بہت خوبصورت عمارت بنوائی، کلیسا بنوایا. اور پھر لوگوں کو اس نے مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی جگہ اس کلیسا میں عبادت کرنے کے لیے آئیں. عربوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہیں بڑا غم ہوا اس بات کا. تو بنو کنانہ کے ایک شخص نے رات کے وقت کلیسا میں گھس کر اس کی دیواروں پر اور عبادت کی جگہ پر نجاست مل دی. اب ابرہہ جس نے تازہ یمن پر قابض ہوا تھا، وہ پھر اپنے ساتھی کمانڈار کو بھی شکست دی تھی اس نے، تو اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور وہ یہ جسارت دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا. تو اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا کہ یہ عمارت جو خانہ کعبہ کی ہے اس عمارت کو ہی گرا دیتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف جائیں ہی نہ. تو اس نے شاہ حبشہ سے اجازت طلب کی کہ میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے اسے اس سے حاصل ہونے والے مفادات کے بارے میں بھی بتایا ہوگا. تو انہوں نے اجازت دے دی اور ساتھ میں ہاتھی بڑے بڑے جو ہیں وہ ابرہہ کو دیے، جن میں ایک سب سے بڑا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود آتا ہے. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ہاتھیوں کو لے جا کر اور خانہ کعبہ کے ستونوں سے زنجیریں باندھ کر ہاتھیوں کے گلے میں ڈال کر ان کو ہنکائیں گے اور عمارت گرا دیں گے. اور ظاہر ہے ہاتھیوں کا آگے والی فوج پر ایک روب و دبدبہ بھی قائم ہو جائے گا، کیونکہ عرب ہاتھیوں کی جنگ سے بالکل بھی واقف نہیں تھے، گھوڑوں کی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں. تو ابرہہ اپنے ساتھ 60,000 کی فوج لے کر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا، جس کے آگے تقریباً 9 یا 12 ہاتھی تھے اور ان کے اوپر ماہر تیر انداز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. بیچ والے ہاتھی پر محمود کے اوپر ابرہہ خود بیٹھ کر نکلا. راستے میں اب ظاہر اتنی بڑی فوج آ رہی تھی اور پھر ہاتھی بھی ان کے ساتھ تھے، تو عربوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ان میں ان سے مقابلے کی وہ قوت نہیں ہے ان کے پاس. مگر پھر بھی ایک عرب جنگجو کی کمان میں چند عرب نکلے اور انہوں نے اس عرب کا نام ذو نفر آتا ہے، اس کی قیادت میں انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شکست کھا گئے اور ذو نفر بھی قید کر لیا گیا. پھر ایک اور قبیلے کے سردار، قبیلہ خصم کے سردار نفیل بن حبیب نے اپنے قبیلے کو لے کر وہ ان کے مقابلے پر گیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا. اب یہ بات سارے عرب پر اچھی طرح واضح ہو گئی کہ ان سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے ہم میں. تو بیت اللہ شریف سے تقریباً 8 کلومیٹر دور مزدلفہ اور منی کے درمیان میں ایک وادی ہے محصر، وہاں پہنچ کر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا. وہاں خیموں کا ایک شہر آباد ہو گیا. ظاہر ہے اتنی بڑی فوج آئی تھی. ایک وسیع و عریض خیمے میں ابرہہ کا شاہی تخت بھی بچھایا گیا. لشکر کے لوگ جب فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اطراف میں نہایت خوبصورت اونٹ جو ہیں وہ چر رہے ہیں.
وہ قریش مکہ کے اونٹ تھے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے، تو انہوں نے وہ تمام اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ 200 اونٹ تقریباً تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی ان میں شامل تھے۔ تو پھر ابرہہ نے اپنے ایک سفیر کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں کے سرداروں سے جا کر بات چیت کر کے آئے۔ تو تمام لوگوں نے اسے اس سفیر کو عبد المطلب کا پتہ بتایا۔ وہ ان سے ملا اور ابرہہ کا پیغام دیا کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم رکاوٹ نہیں بنتے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم طاقت تو نہیں رکھتے ابرہہ سے لڑنے کی، مگر ہاں یہ تمہیں ضرور بتا دوں کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور اگر وہ اللہ سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سورۃ البقرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنانا۔ تو اللہ رب العزت نے اس گھر کی حفاظت کرنی تھی، اور عربوں میں یہ طاقت کیونکہ تھی نہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے خود اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو عبد المطلب نے اسے بتا دیا کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور تمہارا معاملہ اسی کے سپرد کرتا ہوں میں۔ پھر وہ سفیر انہیں لے کر ابرہہ کے پاس چلا گیا۔ ابرہہ نے ان کی کافی تکریم کی، انہیں تخت پر بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے جو فوجیوں نے میرے اونٹ قبضے میں لیے ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں۔ ابرہہ بڑا حیران ہوا ان کی بات سن کر کہ یہ صرف اپنے اونٹ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مکہ کے سردار، آپ مکہ کے سردار ہیں، میں آپ کے شہر کی عظیم عمارت پر، اتنی مقدس عمارت پر حملہ آور ہونے آیا ہوں، اور آپ مجھ سے اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سے لڑنے کی میرے پاس قوت نہیں ہے، میں تو یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، یہ گھر جس کا ہے وہ تمہیں خود ہی دیکھ لے گا، اس میں بڑی طاقت ہے۔ تو اس طاقت اور تکبر کے نشے میں دھت ابرہہ کو اس نے آگے سے کہا کہ آج تمہارا جو خدا ہے نا، اللہ ہے نا، وہ بھی اپنے گھر کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ نعوذ باللہ، اتنی کبھی بات کی ہے اس نے۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے مکے کے سرداروں کو اکٹھا کر اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر وہاں پر خوب گریہ زاری کی اور دعائیں مانگیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ اس کے اندر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی نا مکہ والوں پر، تو ایک خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بتوں کو بالکل بھول کر اللہ رب العزت کو ہی پکارا کرتے تھے مدد کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ بت اندر رکھے کیوں تھے؟ اصل میں یہ سب ظاہر ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی، تو یہ سب توحید پرست تھے، اللہ رب العزت ایک اللہ کی ہی عبادت کرنے والے تھے۔ مگر شیطان نے آ کر ان کو کیسے بہکایا کہ جب بھی ان کی قوم کا کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا نا، تو وہ انہیں آ کر کہتا تھا کہ یار دیکھو کتنا نیک آدمی تھا، اللہ رب العزت کے کتنے قریب تھا، اگر یہ تم تو اس نیک آدمی کو ہی بھول جاؤ گے اپنے قوم کی، تمہاری اگلی نسلوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنا نیک آدمی بھی تم میں گزرا ہے، تو تم ایک کام کرو، اس کی ایک تصویر یا اس کا ایک مجسمہ بنا کر تم اسی گھر میں رکھ لو جہاں یہ عبادت کیا کرتا تھا۔ تو انہیں یہ بات بڑی پسند آئی، اور انہوں نے جب تجارت کے لیے جاتے تھے تو گرد و نواح میں پھر دیکھا ہوا تھا کہ لوگ بتوں کی اسی طرح پرستش کیا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ اپنے نیک آدمیوں کے مجسمے بنا کر وہاں رکھنے شروع کر دیے، ان کو یاد کر کے، تاکہ ہمارے اندر جوش عبادت پیدا ہو، اللہ رب العزت کی عبادت۔ پھر شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ یہ تو اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، تو کیوں نہیں تم ان سے کہتے، اور یہ آگے تو اپنی دعا ان سے کہو، اور یہ آگے اللہ رب العزت سے سفارش کریں گے تمہاری۔ تو اس مقصد کے لیے وہ ان بتوں کو رکھا کرتے تھے کہ ہم ان سے کہیں گے اور یہ آگے اللہ رب العزت سے ہمیں لے کر دیں گے۔ مگر ایسے جب بڑی مصیبت پڑتی تھی تو پھر ڈائریکٹ اللہ رب العزت کو ہی پکارا کرتے تھے مشرکین مکہ بھی، انہیں مشرکین بھی کہا جاتا ہے۔
اور وہ پکارتے بھی بڑی مصیبتوں میں اللہ رب العزت کو تھے. تو یہ بات بڑی اس میں قابل غور ہے. اس کے بعد آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.